الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قرآن حکیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی زندگی کو بیان فرماتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر قائم اور دائم ہیں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے پوچھا، اماں جی یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن ہمارے نبی کے اخلاق ہے. علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ قرآن میں فنا کوئی نہیں ہے اور قرآن ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور قرآن ایسی نعمت ہے جس کی کوئی لمٹ، کوئی حد نہیں، اور ان نعمتوں کا شمار کوئی نہیں کر سکتا. کان خلقہ القرآن، ہمارے نبی کے اخلاق قرآن ہیں. آپ کے اخلاق بھی غیر متناہی ہیں اور آپ کے اخلاق بھی تعداد میں شمار کرنے سے ماورا ہے. آپ 6 سال جئیں، 60 سال جئیں، 60,000 سال جئیں، ہر دن آپ نبی کے ایک اخلاق پہ عمل کریں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. جہاں آپ کی ذات پورے عالم کا نمونہ ہے، وہاں آپ کی صفات بھی پورے عالم کا نمونہ ہے، اور وہاں آپ کے اخلاق بھی پورے عالم کا نمونہ ہے. پہلی امتوں کے اخلاق ان کی قوموں تک تھے، ہمارے نبی کے اخلاق پوری انسانیت تک ہیں. ہمارے نبی کے اخلاق حشرات الارض تک ہیں. ہمارے نبی کے اخلاق پوری زمین کے سطح پر اور آسمان کی بلندیوں تک آپ کے اخلاق ہیں. تمام فرشتے بھی اخلاق میں آپ سے نیچے ہیں، اور تمام انبیاء بھی اخلاق میں آپ سے نیچے ہیں، اور تمام رسول بھی اخلاق میں آپ سے نیچے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے فرمایا، اگر 2 چیزیں زندگی میں آ جائیں گی، حشر میں اللہ تجھے سب سے زیادہ چمک عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ وہ کون سی 2 چیزیں؟ میرے نبی نے فرمایا، ایک تو اپنی زبان کی حفاظت کر لینا، دوسرے اپنے اخلاق کی زندگی کو بہتر کر دینا. حضرت ابو ذر اپنی زبان کے تحفظ کے لیے ایک مہینے تک کسی سے بات نہیں کرتے تھے، اس ڈر سے کہیں میری زبان سے کوئی بد اخلاقی نہ ہو جائے، کہیں میری زبان سے کوئی سختی نہ نکل جائے، کہیں میری زبان سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری زبان سے کوئی کلمہ غلط نہ نکل جائے. ایک ماہ تک آپ نہیں بولتے تھے، اور ایک ماہ تک آپ خاموش رہتے تھے. بس اپنی زبان کی حفاظت تھی کہ اللہ مجھے حشر کی چمک نصیب فرما دے. معاشرہ اپنے کردار سے بنتا ہے اور اپنے اخلاق سے بنتا ہے، اور انسان کا جو خادم گھر میں ہوتا ہے وہ اس کا سب سے قریب ہوتا ہے. اور میرے نبی کی سب سے زیادہ خدمت اقدس میں رہنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں خدا کی قسم نبی پاک سے حسین اخلاق والا میں نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ کی قسم میں نے 10 سال تک نبی پاک کے پاس گزارے ہیں، آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، آپ نے مجھے کبھی جھڑکا نہیں. میرے نبی علیہ السلام کے متعلق حضرت انس کہتے ہیں، نبی پاک نے جہاد کے میدان کے علاوہ کسی کو تھپڑ نہیں مارا،
کسی کو تلوار نہیں ماری، کسی کو مکہ نہیں مارا۔ 63 سالہ زندگی کا یہ خلاصہ ہے، چاہے بچپن تھا، چاہے نبوت سے پہلے تھا، چاہے نبوت کے بعد ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کو حضرت انس کی زبان سے سنتے ہیں، فرماتے ہیں کبھی تھپڑ نہیں مارا، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے، اور کبھی یہ بھی نہیں فرمایا تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ سوال اپنے غلام سے ہر آقا کرتا ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام نے کوئی ڈانٹ، کوئی جھڑک، کوئی چیز آپ کے اندر موجود نہیں تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک بہترین اخلاق یہ تھا، آپ اپنے خادم کو آگے بڑھ کے خود سلام کرتے تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو اپنے کھانے میں شریک فرماتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کے ہر کام میں شرکت کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی پاک پورے عالم کے لیے بھی رحمت تھے اور اپنے گھر کے لیے بھی رحمت تھے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض کا ٹوٹا ہوا بٹن خود لگاتے تھے۔ جوتی کو سلائی کرنی پڑتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سی لیتے تھے۔ بکری کا دودھ نکالنا ہوتا، میرے نبی خود باہر جاتے، بکری کا دودھ نکال کر آپ لے آتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت قسم کے انداز میں بڑی تواضع کے ساتھ زمینوں کے اوپر بیٹھ جاتے، اور ساری دنیا اس پر حیران رہ جاتی کہ اللہ کے نبی اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے ان کو عرش پہ بٹھایا ہے۔ آج لوگ صوفے سے نہیں اترتے، کرسی سے نہیں اترتے۔ اگر کسی چودھری صاحب کو کہہ دیا جائے کہ جناب ہمارے کوئی بزرگ آ گئے ہیں، آپ ان کو کرسی دے دیں، وہ آگے سے آنکھیں نکال لیتا ہے کہ میں اٹھوں اور میں اس کو اپنی کرسی دے دوں۔ ہمارے نبی کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام میز پر کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشتریوں پہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی متکبرانہ انداز میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جس محلے میں میرے نبی جاتے آپ وہاں رحمت بن جاتے، اور آپ کے اخلاقی زندگی کا کردار پوری دنیا کے نظام کے اندر سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور سب سے خوبصورت نظام کا مالک بن جاتا۔ قریش مکہ ہیں، آپ کے دشمن ہیں، مکہ میں قحط پڑ گیا، ابو سفیان اس وقت سردار تھے، حالت کفر میں تھے، میرے نبی سے کہنے لگے تم مستجاب الدعوات ہو، اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، تمہاری قریشی قوم ہلاکو، یہ ہلاک ہو چکی ہے، فدعوہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو میری توہین کرتے ہیں، وہ تو میرا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ تو میری گستاخی کرتے ہیں، وہ تو عیب جوئیاں کرتے ہیں، وہ تو سازشیں کرتے ہیں، وہ تو میرے دشمن ہیں، ان کے دلوں میں میرا بغض ہے، وہ تو میرے خاندان کے دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بلند فرما دیے، اللہ نے بارشیں اتار دی، قحط سالیاں ٹوٹ گئی، گندم گھروں میں پہنچ گئی، کھانا گھروں میں پہنچ گیا، ساری دنیا کو بتایا کہ تم چھوٹے سے خاندان کے لوگ ہو، ذرا سی بات پر خاندان توڑ دیتے ہو، ذرا سی بات پہ خاندان جوڑ دیتے ہو، ذرا سی بات پہ اظہار ناراضگی کر دیتے ہو۔ یہ رسول اللہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، ناراضگی آپ کی زندگی میں نہیں تھی، ناراض نہیں ہوتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے، مسکرا کے ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ساری کائنات کے اندر خوبصورت نظام کے مالک ہیں۔ مکہ کی عورت پتہ چلا کہ نبی آ گیا ہے اور کہنے لگی وہ جادوگر ہیں، میرے ایمان کو کھینچ لے گا، میرے اوپر جادو ہو جائے گا۔ بوڑھی عورت تھی، تھیلا بھرا، سامان اکٹھا کیا، بستر رکھا، تکیہ رکھا، نکلنے لگی، ایک فٹ پاتھ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی پیچھے سے آ رہے ہیں، اس کو نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں۔ اس نے کہا لڑکے ادھر آؤ، میری بات سنو، میں نے مکہ چھوڑنا ہے، سامان میرا ہے، اگر تم تھوڑا سا اٹھا کے
آگے چھوڑاؤ، میں تمہاری شکر گزار بنوں گی۔ میرے نبی نے اس کے سامان کو ہاتھ لگایا، بڑا وزنی سامان تھا۔ میرے نبی نے پوچھا اماں جی اتنا زیادہ سامان کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا بیٹا مسئلہ یہ ہے مکہ میں جادوگر آ گیا ہے، نبی بن کر آئے ہیں، جس کو ملتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہے، وہ اس کا پیار والا بن جاتا ہے، اور وہ نبی اپنا جادو کر دیتا ہے اور وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرا دین کفر ہے، میں اپنے اس دین کو نہیں چھوڑنا چاہتی، اس مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہتی۔ مجھے ڈر ہے کہیں اس نبی سے میرا واسطہ پڑ گیا، مجھ پر وہ جادو کرے گا، میرا دین ختم ہو جائے گا، میں اس کے دین میں چلی جاؤں گی، میں نہیں جانا چاہتی، اس لیے میں گھر چھوڑ رہی ہوں، زمینیں چھوڑ رہی ہوں، مکہ چھوڑ رہی ہوں، ساری دنیا کے اوپر سیٹ پہ جا رہی ہوں تاکہ اس نبی سے میری ملاقات نہ ہو اور اس نبی کا میرے اوپر اثر نہ ہو۔ میرے نبی کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ میرے خلاف بات کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے سامان اٹھایا، کندھوں پہ اٹھا کے میرے نبی نے کہا اماں جی یہ آپ سے نہیں اٹھایا جائے گا، بس آپ چلتی جائیں، جہاں تک آپ جائیں گی میں آپ کا سامان لے جاؤں گا۔ آگے بڑھتی گئی اور آگے چلتی گئی، اللہ کے نبی سامان اٹھا کے آگے بڑھتے گئے، مکہ سے بالکل ایک کنارے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میرے نبی سے کہنے لگی بس یہاں تم سامان چھوڑ دو لیکن مجھے اپنا نام بتا دو، کیونکہ میں مکہ چھوڑ رہی ہوں، ساری دنیا پوچھے گی مکہ تو نے کیوں چھوڑا ہے؟ میں کہوں گی وہاں پہ ایک جادوگر تھا، ایک نبی آیا تھا، وہ سب کے دین کے اوپر حملہ کرتا تھا اور ان کے دین کو ختم کر کے اپنا دین دے دیتا تھا، اس لیے میں نے مکہ چھوڑا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، آپ کا ملک پاکستان ہے، یہاں پر اگر گورے نہیں آتے، یورپ والے نہیں آتے، پاکستان کا نام دنیا کہتی ہے بدنام ہو گیا ہے، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پہ دہشت گردی ہے، تم پاکستان میں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں پہ بدماشی لوگ کرتے ہیں، تم پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ وہاں چوری بڑی ہے، ہمارے پاکستان کو لوگ بدنام کرتے ہیں۔ اب اگر ان کی کوئی ٹیم ہمارے ہاں کھیلنے آ جائے، ہم کہتے ہیں ہمارا پاکستان عزت والا ہو گیا ہے۔ یہ خاتون بھی کہہ رہی تھی اب میں مکہ چھوڑ رہی ہوں، دنیا مجھے پوچھے گی تو نے مکہ کیوں چھوڑا ہے؟ میں کہوں گی وہاں پہ جادوگر آ گیا ہے۔ مکہ کیوں چھوڑا ہے؟ میں کہوں گی وہ سب کے علم کو اور دین کو چھین لیتا ہے، تو نے مکہ کیوں چھوڑا ہے؟ میں کہوں گی اس کا جادو سب پہ چل جاتا ہے، مگر تو ایک بچہ ہے جس نے میرا سامان اٹھایا ہے، تو مجھے اپنا نام بتا دے، میں ان سے کہوں گی مکہ میں بے شک ایک جادوگر آیا ہے، مگر ایک اور بچہ میں نے دیکھا کہ جس نے میرا سامان اٹھایا، جس کے اخلاق نے مجھے متاثر کیا، جس نے خدمت کی، جس نے ساری دنیا کو بتایا کہ بوجھ اٹھانے والا بھی پیغمبر ہے، مال دینے والا بھی پیغمبر ہے، تقسیم کرنے والا بھی پیغمبر ہے۔ میرے نبی نے کہا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اس نبی کا نام بھی تو محمد ہے۔ پھر میرے نبی مسکرا دیے، کہا اماں جی جس کو جادوگر کہتی ہو، جس کو نبی کہتی ہو، جس کو کہتی ہو کہ تمہارا دین سلب کر لے گا، جس کے ڈر سے تم جا رہی ہو، جس کے ڈر سے تم نے مکہ چھوڑا ہے، جس کے ڈر سے تم گھر چھوڑ رہی ہو، جس کے ڈر سے تم ہجرت کر رہی ہو، آج وہ پیغمبر تمہارے سامنے، وہ بچہ تمہارے سامنے، وہ محمد تمہارے سامنے، وہ پیغمبر تمہارے سامنے، وہ اخلاق کردار والا اللہ کا رسول رحمت للعالمین تمہارے سامنے ہے۔ آنسو بہہ گئے، میرے نبی کے ٹانگ کے پاس بیٹھ گئی، اللہ کے نبی سے کہنے لگی بس یا رسول اللہ میں نے سنا تھا آپ جادوگر ہیں، واقعتاً آپ کا جادو مجھ پہ چل گیا ہے اور میرا کفر مٹ گیا ہے، مجھے اسلام کی دعوت دیجئے، اسلام کا کلمہ پڑھائیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام پھر سامان اٹھاتے ہیں اور مکہ میں اس کے گھر آتے ہیں۔ کفار سوچ رہے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، اس نے سارا واقعہ بتایا ہے۔ کئی عورتیں اس واقعہ کو سنتی ہیں اور آ کر میرے نبی کے نقش قدم پہ بیٹھتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ اسلام صرف مسجد میں نہیں ہے، یہ مسجد میں نہیں آتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ نماز نہیں پڑھتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ قرآن نہیں پڑھتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ جمعہ پہ نہیں آتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور خدا کے بندو اس کے پاس کلمہ تو ہے،
وہ مسلمان تو ہے، اگر تم نے بھی اس سے تعلق چھوڑ دیا تو کسی مرزائی کے ہاتھ چڑھ جائے گا، کسی عیسائی کے ہاتھ چڑھ جائے گا، کسی ہندو کے ہاتھ چڑھ جائے گا، کسی سکھ کے ہاتھ چڑھ جائے گا، کسی کافر بنیا کے ہاتھ چڑھ جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ بھی تو گندے بندے کو توبہ کے ذریعے پاک کرتے ہیں، اللہ بھی تو شرابی کو اپنے گھروں میں آ کر دین کی دعوت دے کر استغفار کی توفیق دیتے ہیں، اللہ بھی تو زانی آدمی کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اللہ بھی تو قاتل آدمی کو معاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرماتے یہ زانی ہے اس سے دور ہو جاؤ، یہ شرابی ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ میرا نبی علیہ السلام نے مسجد سے باہر اخلاق کی محنت کی ہے اور مسجد میں آپ نے اعمال کو زندہ کروایا ہے۔ مسجد سے باہر جا کر آپ دین پر لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور مسجد کے اندر آ کر آپ نے دین پہ اعمال کروائے ہیں۔ مسجد میں تو وہ آدمی آئے گا جو بنا ہوگا، بنایا ہوگا، صاف ہوگا، ستھرا ہوگا۔ اگر تم یہ کہو کہ مسجد میں ہر بندہ شامل ہو جائے، مسجد میں ہر بندہ آ جائے، ہم باہر نہ جائیں، باہر کسی کو دعوت نہ دیں، باہر کسی کو کچھ نہ بتائیں، ایک بندہ بھی آپ قابو نہیں کر سکو گے۔ باہر دین کو سکھانا ہے، مسجد میں دین پہ عمل کروانا ہے، باہر کی دنیا میں دین کا تعارف کروانا ہے، مسجد میں آ کے دین پہ آپ نے عمل کروانا ہے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ موچی اگر جوتیاں سی رہا ہے تو اس کا بچہ اس کی نکالی کر کے اس کے پیشے کو اپناتا ہے۔ سبزی والا اگر سبزیاں بیچ رہا ہے تو اس کا بچہ اس ہنر کو سیکھتا سبزی بیچنے لگ پڑتا ہے۔ کسائی اگر گوشت بناتا ہے تو اس کی نسلوں میں اس کے نواسے اور پوتے کسائی بن جاتے ہیں۔ ایک زراعت والا اگر کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کی نسلوں میں ایک بہترین زراعت والا پیدا ہوتا ہے۔ ایک جیولرز والا اگر سونا بیچ رہا ہوتا ہے اس کی نسلوں میں بڑے بڑے جیولرز چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک مراسی اگر ڈھول بجا رہا ہوتا ہے اس کی نسلوں میں ساری دنیا ڈھول کے اوپر لگ جاتی ہے اور اس پیشے کی ماہر ہو جاتی ہے۔ موچی کا پیشہ اس کے گھر والے اپنا جاتے ہیں، جیولرز کا پیشہ گھر والے اپنا جاتے ہیں، سبزی فروخت کرنے والے کا پیشہ گھر والے اپنا جاتے ہیں، کپڑے بیچنے والے کا پیشہ گھر والے اپنا جاتے ہیں۔ مگر نماز بھی تو ہمارا پیشہ ہے، داڑھی بھی تو ہمارا پیشہ ہے، قرآن بھی تو ہمارا پیشہ ہے، اخلاق بھی تو ہمارا پیشہ ہے، ختم نبوت بھی تو ہمارا پیشہ ہے، محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانا بھی تو ہمارا پیشہ ہے، حج بھی تو ہمارا پیشہ ہے، قربانی بھی تو ہمارا پیشہ ہے، عمرہ بھی تو ہمارا پیشہ ہے، دین پہ آنا بھی تو ہمارا پیشہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ دکان کی سبزی کے نقال تو میرے بچے ہو گئے مگر میری نماز کے نقال میرے بچے نہیں ہو سکے؟ میری دکان پر گوشت بکتا تھا، میرا بیٹا کسائی تو بن گیا مگر وہ قرآن کا قاری نہیں بن سکا۔ میری دکان پر جوتیوں کے ٹانکے لگتے تھے، میرا بچہ کسائی تو بن گیا مگر میں نے اپنی نماز اپنے بچوں میں منتقل نہیں فرمائی۔ ساری دنیا کہتی ہے باپ اس کا جوتیاں سیتا تھا، یہ بھی باپ کے راستے پہ آ گیا ہے۔ کیا باپ دنیا میں جوتیاں سینے آیا تھا؟ کیا باپ دنیا میں کسائی بننے آیا تھا؟ کیا باپ دنیا میں سبزیاں بیچنے آیا تھا؟ کیا باپ دنیا میں کپڑے بیچنے آیا تھا؟ کیا باپ دنیا میں دیگر کام کرنے آیا تھا؟ او میرے بھائی، وہ تو ضرورت ہے۔ آپ کا پیشہ نماز ہے، آپ کا پیشہ قرآن ہے، آپ کا پیشہ داڑھی ہے، آپ کا پیشہ اخلاق ہے، آپ کا پیشہ کردار دین ہے، آپ کا پیشہ مساجد میں ہے، آپ کا پیشہ مدارس میں ہے۔ مگر غلطی بڑوں کی ہے جنہوں نے دنیا کو یہ نہیں سمجھایا کہ نماز قرآن دین ہمارا پیشہ ہے۔ دنیا کو یہ بتا گئے کہ جوتیاں سینا ہمارا پیشہ ہے، گوشت بیچنا ہمارا پیشہ ہے، دودھ بیچنا ہمارا پیشہ ہے، کپڑا بیچنا ہمارا پیشہ ہے۔ نبی پاک کے صحابہ دین کے پیشے والے بھی تھے، دنیا کے پیشے والے بھی تھے، دین کے ہنر والے بھی تھے، دنیا کے ہنر والے بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے ہر صحابی کو باہر کی فضا سے اندر کھینچا ہے، باہر کی فضا سے اندر کھینچا ہے۔ کون سے صحابی اپنے ایمان سے پہلے کفر کی حالت میں جب تھے تو بہت سی برائیاں ان میں موجود تھی، میرے نبی نے ان سڑکوں پہ گئے، ان راستوں پہ گئے،
ان کے گھر میں گئے، ان کے محلوں میں گئے، یہ نہیں کہا کہ جو مسجد نبی میں آ گیا وہ چل جائے گا، جو نہیں آتا وہ نہیں چلے گا، جو مکہ میں آیا وہ چلے گا، جو نہیں آتا وہ نہیں چلے گا، جو بیت المقدس کی مسجد میں آیا تھا وہ چلے گا۔ کوئی مکہ میں نہیں تھا، کوئی مسجد نبی میں نہیں تھا، کوئی بیت المقدس میں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کو لائے ہیں تو باہر کے میدان سے اندر لائے ہیں، اللہ کے نبی حضرت علی کو لائے ہیں، باہر کے میدان سے اندر لائے ہیں، اللہ کے نبی حضرت عمر کو لائے ہیں، باہر کے میدان سے لائے ہیں، اللہ کے نبی حضرت عثمان کو لائے ہیں، باہر کے میدان سے لائے ہیں، اللہ کے نبی نے سب صحابہ کو لایا ہے اور باہر کے میدان سے لیا ہے، پھر ان کو مسجد میں داخل کیا ہے، اور داخل کرنے کے بعد ان کے اوپر دین کا روغن کیا ہے، دین کا رنگ کیا ہے، اور ایسا رنگ کیا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ ان سے راضی ہو۔ اخلاق، انسان سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو، یہ میرے نبی نے تمہیں سکھایا ہے۔ انسان سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو، یہ میرے نبی نے تمہیں سکھایا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، حاتم تائی کی بیٹی آ گئی، گرفتار ہو کے آ گئی، قیدی بھی ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، یا رسول اللہ یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے، صفوہ اس کا نام ہے۔ نبی نے بلایا، حاتم تائی کی بیٹی ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ، بہت امیر آدمی تھا، بڑا سخی آدمی تھا۔ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ مجھے آزاد کر دے۔ میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اور کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ میرے قیدیوں کو بھی آزاد کر دیں۔ لوگ کہیں گے اپنی جان بچا کے آ گئی، قیدیوں کو چھوڑ آئی۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے قیدی بھی آزاد کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے ساتھ کسی امانت دار بندے کو بھی بھیج دیجئے۔ ٹھیک ہے فلاں تیرے ساتھ جائے گا۔ گھر سے جب نکلی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیا سوٹ کپڑوں کا بھیجا کہ تو اپنے قبیلے میں جا رہی ہے، ہماری قید سے آزاد ہو رہی ہے، یہ سوٹ ہماری طرف سے تیرے لیے ہے۔ پھر میرے نبی نے اپنی سواری بھیجی، سواری بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا اس سواری میں بیٹھ کے جانا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ دشمن کے ساتھ ہمارا کیا نظام ہوتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھی، آگے ان کے بھائی گاؤں میں تھے، جب ان کا استقبال کیا گیا، بہن کو سامنے بٹھا لیا، کہنے لگے بتاؤ جس نبی کو تم مل کر آئی ہو کیا نام تھا ان کا؟ یہ نام تھا۔ کیسا نظام تھا؟ یہ نظام تھا۔ کیسے اخلاق تھے؟ یہ اخلاق تھے۔ ان کا نام عدی بن حاتم۔ کہنے لگے بہن یہ بتاؤ اس نبی کے کردار پہ تم نے کیا سوچا ہے؟ کہا صرف یہ سوچا ہے کہ عدی تو یہاں سے اٹھ جا اور سیدھا اس پیغمبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، ورنہ ساری دنیا میں تجھے کوئی امان نہیں ملے گا، تجھے کوئی حفاظت نہیں ملے گی۔ ہم حاتم تائی کی اولاد ہیں، ہمارے خزانے بہت ہیں، ہماری جاگیریں بہت ہیں، ہماری دولت بہت ہے، ہمارا سونا بہت ہے، ہمارا زیور بہت ہے، ہمارے جواہر بہت ہیں، ہم کسی دین میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس پیغمبر کے دین میں ہم محفوظ ہو جائیں گے، جہاں پر چور آئے گا ہاتھ کٹیں گے، زانی آئے گا 100 کوڑے لگیں گے، شرابی آئے گا 40 یا 80 کوڑے لگیں گے اور مختلف سزائیں ملے گی۔ بس آؤ اپنے خاندان کو تحفظ دینا ہے، خزانے کو تحفظ دینا ہے، ذات کو بچانا ہے، صفات کو بچانا ہے، خاندان کو بچانا ہے، عزت کو بچانا ہے۔ اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ پھر یہ عدی بن حاتم آگے بہت بڑے محدث بنے، بہت بڑے مفسر بنے۔ قرآن جب نازل ہوا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم سحری اس ٹائم تک کھاؤ جب تک کہ کالا دھاگا ختم ہو جائے اور سفید دھاگا نکل آئے۔ یہ قرآن کا حکم ہے سحری کھانے کے لحاظ سے۔ اس وقت تک سحری کھاؤ جب تک کہ کالا دھاگا ختم ہو جائے، سفید دھاگا آ جائے، اس وقت تک تم سحری کھا سکتے ہو۔ عدی بن حاتم نے قرآن کی اس آیت کو سنا،
سننے کے بعد سمجھ نہیں آئی اور دو دھاگے نلکی والے پکڑے جو درزیوں کے پاس ہوتے ہیں، ایک کالا ایک سفید۔ اب وہ کالے کو رکھ کر تکیے کے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفید ہو گیا ہے کہ نہیں۔ اب وہ صبح سورج بھی نکل آیا، نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ دھاگا میں نے کالا رکھا تھا، وہ تو ابھی تک کالا ہی ہے اور ادھر تو سورج نکل آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کالا دھاگا سفید ہو جائے اس وقت تک سحری کھانا، یہ تو سفید ہوا ہی نہیں اور میں تو کھاتا پیتا رہا ہوں، اب تو یہ باہر سورج بھی نکل آیا ہے۔ میرا نبی مسکرا دیے، میرا نبی مسکرا دیے۔ آج دنیا کہتی ہے قرآن بس قرآن، قرآن بس قرآن۔ منکر حدیث جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بس قرآن ہمیں کافی ہے، اور جو منکر قرآن ہے وہ کہتے ہیں حدیث ہمیں کافی ہے۔ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا، قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ اس نبی کی نظام کے ساتھ ہی قرآن وابستہ ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے؟ حدیث تفسیر ہے اور حدیث صحابہ کے بغیر نہیں سمجھ آتی، حدیث صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ منکر قرآن حدیث پہ زور دیتا ہے، منکر حدیث قرآن پہ زور دیتا ہے، اور منکر صحابہ کے انکار پہ زور دیتا ہے۔ قرآن آیا تو حدیث والے پیغمبر پہ آیا، جب اس کے مطلب بیان کیے تو وہ حدیث بن گئی۔ صحابہ نے آگے چل کے سمجھایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابہ آؤ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو نبی نے مسجد نبی میں پڑھائی تھی، آپ نے خود پڑھ کر دکھائی۔ صحابہ تو شاہد ہیں، صحابہ تو گواہ ہیں، صحابہ تو سمجھیں کہ ہمارے نبی کے عمل کی ویڈیو ہے، صحابہ نبی کے عمل کی ویڈیو ہے، نبی کے استنجے کی ویڈیو صحابہ ہیں، نبی کی نماز کی ویڈیو صحابہ ہیں، نبی کے جہاد کی ویڈیو صحابہ ہیں، نبی کے ہجرت کی ویڈیو صحابہ ہیں، نبی کی امامت کی ویڈیو صحابہ ہیں، نبی کی خطابت کی ویڈیو صحابہ ہیں، نبی کے اخلاق کی ویڈیو صحابہ ہیں، نبی کی مسکراہٹ کی ویڈیو صحابہ ہیں، نبی کی تلوار چلانے کی ویڈیو صحابہ ہیں، نبی کے تیر مارنے کی ویڈیو صحابہ ہیں، نبی کے نیزے چلانے کی ویڈیو صحابہ ہیں، نبی کے معراج کی سفر کی ویڈیو صحابہ ہیں، نبی کی نقالی پر آپ کی پیدائش سے آپ کی وفات تک زندگی کو بیان کرنے کی ویڈیو صحابہ ہیں، اور نبی پاک کے آخری وقت کی ویڈیو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کی بات ویڈیو ہے، ان کی بات حقیقت ہے، ان کی بات مشاہدہ ہے۔ یہ کہنا کہ جی ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں حدیث سمجھ میں آ جائے گی قرآن کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا حدیث بھی آ جائے گی، صحابہ کی ضرورت نہیں، اور قرآن اتنی عظیم کتاب وہ تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہ جو آپ پہلی جماعت سے 14 تک 16 تک 18 تک پڑھتے جاتے ہو، MBBS کرتے ہو، اسپیشلائز کرتے ہو، ایک پریپ کلاس کا بچہ ہے اس کے لیے ٹیوشن ماسٹر رکھتے ہو اور کہتے ہو جناب اس کے بغیر یہ کتاب سمجھ نہیں آ سکتی، تو جو قرآن حدیث ہے وہ کیا صحابہ کے بغیر تمہیں سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ایک میٹرک والا بچہ اکیڈمی، ٹیوشن، سر، گیسٹ پیپر، کتنا کچھ آپ لے کے آتے ہو، اور یہ دنیا کی تعلیم ہے، کمپیوٹر سائنس تمام چیزیں، اس کے لیے تم نے جگہ جگہ پر لیبارٹریاں قائم کی ہیں کہ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم پڑھ کر بھی کسی کے پلے کچھ نہیں رہتا، مگر قرآن بغیر کسی اور اکیڈمی کے بھی پڑھ کر آج تک سینوں میں محفوظ ہے۔ اس کے لیے اتنا اہتمام، اتنی کالج، اتنی یونیورسٹیاں، اتنا نظام، فلاں فلاں فلاں، اور قرآن والے بچوں کو آج کوئی نہیں کہتا اگر یہ اتنے نمبر لے لے گا
ہم اس کو رعایت دے کے ادارے میں فری فیس پہ داخل کر دیں گے۔ کالج یونیورسٹیاں اعلان کرتی ہیں اتنے فیصد بچہ آئے گا، سکالرشپ ملے گی۔ ہمارے ان پردیسیوں کو کون سکالرشپ دیتا ہے؟ ان پردیسی علماء کو کون سکالرشپ دیتا ہے؟ ان بیچاروں کو ان فرشوں سے اٹھا کے کون اسمبلیوں میں بٹھاتا ہے؟ صرف قرآن بٹھاتا ہے، قرآن بٹھاتا ہے، قرآن بٹھاتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ نبی کی اخلاق اور اس کی ویڈیو صحابہ ہیں، اس کا مشاہدہ صحابہ ہے، اس کا پریکٹیکل صحابہ ہے۔ ایک ایک عمل کے پیچھے ایک ایک صحابی کا مشاہدہ ہے، ایک ایک عمل کے پیچھے ایک ایک صحابی کا کردار۔ وہ عدی بن حاتم آئے، میرے نبی نے مسکرا کر کہا، دنیا جب تمہیں کہے کہ ہمارا بچہ تو عربی جانتا ہے، اس کو حدیث کی ضرورت نہیں، تو عدی بن حاتم کو پیش کر دینا، بتا دینا کہ اس نے قرآن پڑھا مگر سمجھ نہیں آیا، اس نے کالا دھاگا تکیے میں رکھ دیا، صبح تک یہ دیکھتا رہا کہ یہ سفید ہو جائے تو سحری بند کر دوں، مگر وہ سفید نہیں ہوا، یہ دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، قرآن نہ کوئی پڑھا سکتا ہے آپ کے سوا، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے آپ کے سوا، قرآن حدیث کے بغیر کبھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور جب منکر حدیث بنا ہوتا ہے وہ مرزائیوں سے بھی بدتر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی شکل پہ لعنت پڑ رہی ہوتی ہے، اس کی شکل پہ نحوست آ رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے حدیث کی ضرورت نہیں۔ خنزیروں سے بدتر یہ شکل ہے، خنزیروں سے بدتر یہ شکل ہے جو کہتا ہے حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو عدی بن حاتم آ کر کہتے ہیں، خبردار، اگر تم حدیث کے بغیر قرآن سمجھتے ہو تو ہم تو صاحب عربی کو دیکھ چکے تھے، آپ کے سائے میں بیٹھ چکے تھے، ہمیں تو قرآن اس نبی کے بغیر کبھی سمجھ نہیں آیا۔ میرے نبی نے کہا، ادھر آؤ میں تمہیں سمجھا دوں، کالے دھاگے کا مطلب رات کا اندھیرا ہے، سفید دھاگے کا مطلب صبح کی روشنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات کو سحری کھاؤ، صبح بند کر دو، اور تم نے دھاگا رکھ دیا۔ ساری دنیا کو بتا دینا کہ عدی بن حاتم قرآن کو نہیں سمجھ پائے، سمجھانے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ حضرت عائشہ حافظ ہیں، عالم ہیں، بہت بڑی حدیثیں آپ کو یاد تھی، بہت بڑی حدیثیں آپ کو یاد تھی۔ میرے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی، من حوسب فقد ہلک، جس کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اما عائشہ دوڑی، یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو ہے بڑا آسان حساب ہوگا، بڑا آسان حساب ہوگا، آپ کی حدیث تو کہتی ہے جس کا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، یہ تو بڑا مشکل حساب ہے، آپ کہتے ہیں مشکل، قرآن کہتا ہے آسان۔ آپ نے فرمایا، عائشہ بے شک تو عالم ہے، بے شک تو حافظ الحدیث ہے، بے شک تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، بے شک جبرائیل تجھے سلام کرتے ہیں، بے شک اللہ تجھے سلام بھیجتے ہیں، بے شک اللہ کے نبی کا روضہ تیرے حجرے میں ہے، بے شک دنیا کی عورتیں تیرے ایمان پر، کردار پر فخر کریں گی، مگر عائشہ ساری دنیا کو بتانا، ان کی خواتین کو بتانا، سوشل میڈیا کو بھی بتا دینا کہ قرآن میں نے پڑھا تھا مگر مجھے سمجھ نہیں آیا، تو میں آقا نامدار کے دربار میں پہنچ گئی اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے حساب بڑا آسان ہے، آپ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے۔ تو میرے نبی نے کہا، عائشہ تمہیں قرآن سمجھ نہیں آیا، تم نہیں سمجھ پائی، آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ جو قرآن کہتا ہے نا آسان حساب، اس کا مطلب یہ ہوگا فائل لے کر تم آؤ گے تو اللہ تمہیں دیکھ کر کہیں گے، چلو جاؤ 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 بھائی جاؤ، میں نہیں چیک کرتا، چلے جاؤ، فضل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے آسان حساب۔ اور مشکل، جس کی فائل اللہ نے ہاتھ میں پکڑ لی وہ ہلاک ہو گیا۔ اب اما عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے قرآن سمجھ میں آیا ہے مگر میری اپنی صلاحیت سے نہیں آیا، میرے آقا کی تفسیر سے آیا ہے، میری آقا کی زبان سے آیا ہے۔ تو عدی بن حاتم سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے قرآن سمجھا ہے نبی سے، نبی کے بغیر قرآن کوئی نہیں سمجھا سکتا، اور حدیث قرآن لازم ملزوم ہے۔
صرف قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، حدیث نماز میں نہیں پڑھی جاتی، یہ فرق ہے۔ وہ بھی وہی، یہ بھی وہی، وہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ بھی اس نظام کے ساتھ ہے، یہ بھی اس نظام کے ساتھ ہے۔ تو اپنے عقائد درست کرو، اپنی صفوں میں ایمان کو لے کر آؤ، عقائد کو لے کر آؤ۔ حضرت عدی بن حاتم اسلام لائے، میرے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ، میری بہن کے ساتھ جو آپ نے کردار ادا کیا ہے، خدا کی قسم وہ ہمارے لیے قابل فخر ہو گیا ہے، اور اپنی بہن کی دعوت پر میں آپ کے دربار میں پہنچ گیا ہوں۔ ایک لڑکی جا رہی، سڑک سے جا رہی، میرے نبی نے کہا جاؤ یہ دوپٹہ اس کو دے دو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہماری جانی بھی نہیں، پہچانی بھی نہیں، غیر محرم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، سر ننگا ہے، جاؤ اس کو دوپٹہ دے دو، ساری دنیا کو بتا دو ہم کسی کو نہیں دیکھتے، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اگر بیٹی ہے تو وہ بیٹی ہے، آج اس کو یہ دوپٹہ دے دو، کل قیامت کے دن اللہ یہی دوپٹہ تمہارے گناہوں پہ ڈال دے گا اور تمہارے گناہوں کے راز کو چھپا لے گا۔ یہ اخلاق ہیں۔ وہ بچی آئی اور میرے نبی کے دربار میں آ کر اسلام قبول کرتی ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ ایک بچہ آیا، یہودی تھا، ماں یہودن تھی، غربت آ گئی، باپ مر گیا، آٹا ختم، روٹی ختم، کپڑے ختم، جوتیاں ختم، ماں کے کپڑے پھٹنے شروع ہو گئے، دوپٹے پھٹ گئے، چادریں پھٹ گئی۔ بچہ اٹھا، ماں کے پاس آیا، اماں جی آپ کے تمام کپڑوں میں سوراخ ہو گئے، چادر میں سوراخ ہو گیا ہے، میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اماں جی نے کہا پھر؟ اس نے کہا میں اپنے چچا سے جا کے کپڑے لاتا ہوں۔ ماں نے کہا ادھر مت جانا، وہ کوئی کپڑا نہیں دے گا۔ اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ چچا کے دربار میں کہنے لگا میری ماں ہے، آج اس کے کپڑے نہیں، کوئی پردے کا کپڑا دے دو۔ اس نے ہلکا سا تھپڑ مارا اور کہا چلو جاؤ، یہاں کوئی کپڑے نہیں۔ بچہ آ رہا ہے، روتا ہوا آ رہا ہے، صحابی رسول ہیں، راستے میں ملتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میری ماں کے پاس دوپٹہ نہیں، میری ماں کے پاس کپڑا نہیں، میری ماں کے پاس پردہ نہیں۔ یہ یہودی گھروں کی بات ہے، مسلمان گھروں کی بات نہیں ہے۔ آج مسلمان ان تمام چیزوں کو سوچیں۔ پھر اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہنے لگا جا مسجد نبی کے دربار میں ایک منور چہرہ تجھے نظر آئے گا اور اپنی شکایت لے کر اس کے دربار میں پہنچ جانا۔ بچہ کہنے لگا پہلے میں اپنی ماں سے پوچھوں گا پھر جاؤں گا۔ ماں کے پاس آ کے کہنے لگا میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا نہیں نہیں ادھر مت جانا، وہ تیرا دین ختم کروا کے اپنے دین پہ لے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں میں ان کا دین قبول نہیں کرتا۔ بچہ دوڑا، مجمع میں آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ حضور پاک نے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بیٹا کیا بات؟ اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا، پھر اپنی بات بتاؤں گا۔ میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے میرے اوپر ایمان نہ لاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا میری ماں کے پاس دوپٹہ نہیں، اس کی بال روزانہ ننگے ہوتے ہیں اور یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے تو ایمان نہیں لاتا تیری مرضی ہے، یہ چادر لے جا اور اپنی ماں کو کہنا نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ نے آج یہ چادر تجھے عطا کی ہے۔ وہ چادر جیسے پکڑی انقلاب آ گیا، سر پہ رکھی اور انقلاب آ گیا۔ یہ چادریں وہ پیروں فقیروں والی نہیں تھی جو آج کل کے چرسی بھنگی ڈیروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اس چادر کو کہا جاتا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ یہ وہ چادریں جو میرے نبی علیہ السلام کی مشہور ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہیں۔ جب آپ جیسا پیغمبر وہ چادر رکھے اور پھر اس چادر کو یہ عورت چھوئے تو اس کی تاثیر نبوت اور رحمت للعالمین کی انوارات جو اس میں منتقل ہوتے ہیں یہ تمام گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ وہ رکھتی گئی، دل بدلتا گیا۔ اس نے کہا چل بیٹا پکڑ میرا ہاتھ
آج تو بھی چل، میں بھی چلوں اس رحمت للعالمین کے دربار پر جس کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا مگر ہم وہ چادر رکھتے ہیں، ہمیں تبدیلی نظر آ گئی اور اس کے اخلاق کی بتاتے ہیں، ہمیں جانا چاہیے، اس نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے اور اس کے اخلاق کے صدقے آج ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ بچہ بھی مسلمان ہو گیا، بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، سارا گھرانہ میرے نبی پہ مسلمان ہو گیا۔ اگر کہتے یہودی ہے ادھر نہ آنا، فلاں ہے ادھر نہ آنا، فلاں ہے ادھر نہ آنا، تو کون سے اخلاق تھے، کون سا کردار تھا، کون ہماری جھلک کو دیکھتا، کون ہمارے نظام کو دیکھتا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہاتی صحابی تھے، گاؤں میں زمینیں تھی، جب اخروٹ ہوتے بیچنے کے لیے مدینہ آ جاتے، جب مکئی ہوتی بیچنے آ جاتے، جب کوئی پھل آتا بیچنے آ جاتے۔ ایک دن نبی پاک تشریف لائے، آپ نے ہاتھ میں لایا، وہ دیکھتے ہی بڑے خوش ہوئے، حضور سے کہنے لگے میں ایک غریب آدمی ہوں، مجھے آج تک کوئی سلام نہیں کرتا، اور میں قبیلے کا غلام ہوں، آزاد نہیں ہوں، مجھے آج تک کسی نے سلام نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ نے مجھے سلام کیا ہے، اتنے نرم آپ کے ہاتھ ہیں، خدا کی قسم دل کرتا ہے آپ کے ہاتھ منہ میں ہی رکھوں اور ایسے ہی جیتا رہوں اور کبھی آپ کے ہاتھ نہ چھوڑوں۔ میرے نبی نے کہا چل ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تیرا دوست ہوں، آج کے بعد تو میرا دوست ہے۔ حضرت ظاہر کو میرے نبی نے کہا میں شہری ہوں تو دیہاتی ہے، میں شہری ہوں تو دیہاتی ہے، ساری دنیا سن لے، آج ایک شہری نے ایک دیہاتی کو دوست بنایا ہے اور ایک دیہاتی نے ایک شہری کو دوست بنایا ہے۔ شہری محمد رسول اللہ ہیں اور دیہاتی ظاہر ہیں، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن پھر سامان لے کر آئے، میرے نبی پہنچے، اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ ان کی آنکھوں پہ رکھ دیے، آنکھیں بند تھی، کہنے لگے یہ کون ہے؟ آپ چپ رہے، پھر کہنے لگے کون ہے؟ آپ چپ رہے، پھر ہاتھوں کو چھو کر کہنے لگے یہ صرف محمد رسول اللہ کے ہاتھ ہو سکتے ہیں، خوشبو کو سونگھ کے کہنے لگے یہ صرف پیغمبر کے ہاتھ ہو سکتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے کہا کون ہے جو اس غلام کو خرید لے؟ اب رونے لگ پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ جیسے نکمے کو کوئی نہیں خریدتا، مجھ جیسے نکمے کو کوئی نہیں خریدتا۔ میرے نبی نے کہا تیرے اندر کون سی سب سے اچھی عادت ہے؟ اس نے کہا میں صرف اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں بس، اور میرے پاس کچھ نہیں۔ تو میرے نبی نے کہا اللہ کے فرشتے بھی اس وقت اتر جائیں اور تجھے اٹھا کر لے جائیں تب بھی تیری شان پوری نہیں ہوگی، جب تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تیرا خریدار تو اللہ ہے، تیرا خریدار تو اللہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہارا اللہ تم سے پیار کرے گا، تمہارا اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارا اللہ تمہارا خریدار بنے گا، تمہارا اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہارا اللہ تمہیں بلند فرمائے گا۔ ظاہر میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ، آپ مسکرانے لگے، ظاہر رونے لگے، یا رسول اللہ میرے جیسا نکما غلام کون لے گا؟ فرمایا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اور اس کے بعد مخلوق میں اللہ نے مجھے درجہ دیا ہے، دو کائنات کے بڑے تجھ سے پیار کرتے ہیں، تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ یہودی آیا میرے نبی کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تواضع فرمائی ہے، بستر بچھایا، کھانا کھلایا۔ کافر کھانا 7 گنا زیادہ کھاتا ہے، مومن صرف 1% کھاتا ہے، کافر 7% کھاتا ہے۔ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ مومن اپنے رزق کو حلال حرام کے بیروپ میں دیکھتا ہے، کافر حلال حرام کو نہیں سوچتا۔ مومن تھوڑا سا کھا کے جنت کی نعمتیں کھانا چاہتا ہے، کافر صرف دنیا میں کھائے گا، جنت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ یہودی آیا، میرے نبی نے جب کھانا بنوایا اور بنانے والی ازواج مطہرات تھی، ان کے ہاتھوں کی لذت جو یہودی نے کھایا کھانا، زندگی میں ایسا کھانا اس کو کبھی نہیں ملا ہوگا۔ 6-7 روٹیاں کھا گیا۔ اللہ کے نبی نے رات کو اس کو کمرہ دیا، آرام کیا، صبح اٹھا، اس کو قضائے حاجت تھی، اس نے بستر پہ پیشاب کر دیا، پھر وہاں سے نکلا، میرے نبی کو ملا نہیں، بھاگ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔
آپ نے بستر دیکھا گندا ہے، آپ نے اٹھایا، صاف کیا، دھوپ میں خشک کیا، پھر آپ نے اس کو بچھایا۔ اس یہودی کی کوئی چیز میرے نبی کے گھر رہ گئی، وہ رات کو آیا، اس نے سوچا بڑی گالیاں پڑیں گی، بڑی مار پڑے گی، بڑا فلاں ہوگا، بڑا یہ ہوگا، بڑا وہ ہوگا۔ آیا، اللہ کے نبی نے مسکرا کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، مصافحہ کیا، دل سے لگایا، مسکراہٹ سے ملے، وہ اندر گیا، دیکھنے لگا، پھر دیکھنے لگا، پھر دیکھنے لگا، پھر چپ کر گیا، شرمیلا ہو گیا، نگاہیں جھکائی، نبی کے قدموں میں گرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور کہا ایسے اخلاق والا انبیاء میں سے کوئی نبی آج تک میں نے نہ پڑھا ہے نہ دیکھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ دیکھا ہے۔ یہ اخلاقی زندگی آپ کے ایمان کو بناتی ہے، آپ کی عوام کو بناتی ہے۔ یہ وہ اخلاق نہیں ہیں جو ہم اپنی ذاتی مفاد کے لیے لیتے ہیں، یہ وہ اخلاق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق والے تھے۔ سلام میں پہل کرنا، نوکر کے ساتھ بیٹھ جانا، خادم کو سلام کرنا۔ ہمارے نبی علیہ السلام اپنی تھالی میں خادم کو کھلاتے۔ ایک خادم آیا، وہ قدید لے کر آیا۔ قدید عربی کا لفظ ہے۔ قدید اس گوشت کو کہتے ہیں جو غریب لوگ دھوپ میں نمک لا کے سکھا لیتے ہیں اور قربانی میں بیچاروں کو ملتا ہے۔ اکثر دیہاتی علاقوں میں، شمالی علاقوں میں یہ قدید بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دیتے ہیں، اس کو نمک لگاتے ہیں اور اس کا جو گندا پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اس کو جتنا عرصہ تک بھی آپ رکھیں گے یہ خراب نہیں ہوتا۔ پھر وہاں سے 2-3 بوٹیاں پکڑی اور اس کو سالن میں ڈالا، بنا لیا، پھر آگے چلے، پھر بنا لیا۔ گویا کہ قدید کا گوشت جو ہے وہ غریب معاشرے کی نشانی سمجھی جاتی تھی، اور صحابی کہتے ہیں میں ایک دن قدید پکا رہا تھا، میرے نبی آگے، کہنے لگے کیا ہے؟ کہا قدید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جتنا یہ پیارا ہے اتنا کوئی پیارا نہیں۔ حالانکہ قدید آپ بہت کم کھاتے تھے، آپ بکری میں بھی دستی کا گوشت کھاتے۔ دستی کا گوشت کھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سینے کے ساتھ ہے، جو مثانے کے ساتھ ہو، پیشاب والے راستے کے قریب ہو، اللہ کے نبی وہ نہیں کھاتے تھے، وہ آپ کی شان کے خلاف ہے، وہاں پہ سمیل کی جگہ ہوتی ہیں۔ خیر آج کل تو یہ کپورے کھانے والا جو طبقہ ہے نا، یہ پورے گوشتوں میں شاید اس سے ہی زیادہ عشق کرتا ہے۔ خیر یہ وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نبی یہ پاک کپورے نہیں کھاتے تھے، اوجری آپ نہیں کھاتے تھے، حرام نہیں تھی، آپ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ اس میں سمیل ہوتی ہے۔ لہسن آپ نہیں کھاتے تھے، پیاز آپ نہیں کھاتے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس میں سمیل ہوتی ہے۔ اور نبی یہ پاک کے پاس 24 گھنٹے فرشتے ہوتے تھے۔ اب وہ صحابی تھا، اس نے سوچا کہ یار نبی آ گئے ہیں، میں تو قدید بنا رہا ہوں، میں تو قدید بنا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ نبی کیا کہیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں قدید سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ خیر وہ لایا، اس نے ڈونگا بھرا اور ایسے شوربہ تر رہے، اللہ کے نبی نے اس میں سرید بنائی، قدید کو اس پہ رکھا، پھر آپ نے کھایا۔ صحابی مسکرا رہے ہیں، ترچھی نگاہوں سے نبی پاک کو دیکھ رہے ہیں، اپنی بیوی سے جا کے کہنے لگے آج اللہ نے بڑی عزت رکھ لی ہے، ورنہ کوئی چودھری آ جائے وہ کہاں قدید کھاتا ہے، کوئی چودھری بڑا وڈیرا آ جائے وہ کہاں قدید کھاتا ہے۔ نبی پاک نے تو قدید گوشت کھایا ہے، جی بھر کے کھایا ہے، خوشی سے کھایا ہے، خوش طبی سے کھایا ہے، خوش مزاجی سے کھایا ہے۔ تو اخلاق پھیلاؤ، اخلاق پھیلاؤ۔ اب دادا بیچارہ 95 سال کا ہوتا ہے اور خاندان کو بلا کے وصیت کر رہا ہوتا ہے فلاں کے ہاں میرا آنا نہیں جانا نہیں، تم نے بھی آنا نہیں جانا نہیں، فلاں سے ہمارا کبھی تعلق نہیں بنا، تم نے بھی نہیں بنانا، تم نے بھی ایسے نہیں جانا، اس نے بھی ایسے نہیں آنا۔ اب یہ قبر میں چلا جاتا ہے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، حج 5 کر کے جاتا ہے، اور جہنم کے عذاب میں اس کو رگڑے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور کیا رگڑے ہوتے ہیں کہ تو خود بھی قطع تعلقی کرایا ہے اور ساری نسلوں کو آپ پابند کر کے آ چکے ہو۔ ہمارے نبی ناراضگی نہیں فرماتے تھے، آپ جب بھی ناراضگی ہوتی بھی آپ علیہ السلام فوراً اس کے گھر پہنچ جاتے اور اپنے بہترین اخلاق، بہترین ہدیے، ان تمام چیزوں کے ذریعے آپ امت کے دل جیت لیتے۔ تو یہ مت سمجھو کہ سارا طبقہ مسجد میں آ جائے گا، ہم اس کو یہاں دین سکھائیں گے،
یہاں آنے والا کوئی نہیں ہے، ہر طبقے کو باعث سے لانا پڑتا ہے، ہر طبقے کو گندے میدان سے کھینچنا پڑتا ہے، ہر طبقے کو برائی کے میدان سے کھینچنا پڑتا ہے، ہر طبقے کو شر کے میدان سے کھینچنا پڑتا ہے۔ اور یہ آتے 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 جب مسجد میں آ جاتے ہیں، پھر میرا اللہ ان کی ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو انسان سے نفرت نہیں، صرف گناہ سے نفرت، اور نبی کے اخلاق اور آپ کے صحابہ کے اخلاق۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ ایسے ہیں جیسے سارے اخلاق آپ کے نیچے ہیں اور آپ ان اخلاق پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔